شمام پیس فاؤنڈیشن اور مسرور ایجوکیشنل سوسائٹی نے اس دفعہ صاحب دیوان شاعر مرزا شارق لہر پوری کی ادبی خدمات کے اعتراف کو لازم جانا۔ شاعر و ادیب رضوان احمد فاروقی نے اپنے مقالے میں کہا، مرزا اسد اللہ خان غالب کی روح یقیناً مسرور ہو گئی ہوگی۔ جو کام ان سے رہ گئے تھے ان کی تکمیل آج کے مرزا یعنی شارق لہر پوری نے اس طرح کی کہ حمدیہ دیوان تیار کر دیا۔ صدارت بالترتیب احمد ابراہیم علوی اور محمد فاروق جاذب صاحبان نے کی۔ قلم ردیف پر کم و بیش 30 شعراء نے کلام پیش کیا۔ حاضر ہے لرن آن لائن ود فیضان خان کی آنکھوں دیکھی رپورٹ۔ شعراء، ادباء، صحافی، دانشور اور معززین شہر کا شمام پیس فاؤنڈیشن اور مسرور ایجوکیشنل سوسائٹی کے بینر تلے استقبال ہے، اور ہمیشہ کی طرح یہ شعر اپنی نظامت میں اچھال پیدا کرنے کے لیے ابو محمد سحر کا کہ کہاں یہ ہوش کہ کچھ اہتمام ہم کرتے، یہ بامدر تیرے آنے سے جگمگائے ہیں۔ 3 بجے کا مطلب یہ بالکل مت سمجھیے کہ 3 بجے پروگرام شروع ہوگا، بلکہ جو لوگ 3 بجے آ جایا کرتے تھے انہوں نے دھیمے دھیمے خود کو لیٹ کیا۔ ہم لوگ جا کے کیوں خواہ لوگوں کا استقبال کریں، تو وہ جذبہ نکل گیا کہ پہلے آپ۔ اب تو یہ کہ ہم ہی پہلے صاحب تشریف لے آئے رہبر پرتاپ بڑھی، یہ پرتاپ بڑھ کے ہیں، بسوا پڑھاتے ہیں، اور خیر آباد بغلا صاحب ان کی گرفت میں رہتا ہے۔ آج یہ ہمارے درمیان ہے، ان کا استقبال ہے۔ جاوید بلخی صاحب تشریف لائے، جناب رضا لکھنوی صاحب ہمیشہ تشریف لاتے ہیں، کبھی کبھی نہیں آتے ہیں تو آگے ان کو ڈھونڈتی ہیں۔ جو آدمی نہ آئے تو وہ عادت سے بن جاتی ہے، تو اب عادت ہی بعد میں عبادت بنتی ہے۔ جو لوگ بچپن میں عادی نہیں ہوتے وہ نمازی کا آخر تک نہیں ہوتے، تو اس لیے ضرورت ہے کہ اچھی عادتیں بچپن سے ہی ہوں۔ رضا لکھنوی صاحب ہم کو ملے جناب استاد لکھنوی صاحب کے توسط سے، وہ ان کے استاد تھے، وہ تشریف لاتے تھے۔ تو نوابین اول جن دو نوابوں کو چھوڑ گئے شاعری کے سلسلے میں، وہ سب ہیں بڑے بڑے، لیکن وہ ہم لوگوں کسی کام نہیں آئے، اس لیے نہ انہوں نے سرپرستی کی، نہ شاعری سنائی، نہ شاعری سنی، 2 طرح کا نقصان پہنچایا۔ وہ سارے بڑے نواب شیش محل میں، وہاں سے صرف مشتاق لکھنوی صاحب آتے تھے، تو ہم لوگوں نے دل کھول کے ان کا استقبال کیا کہ جو مل جائے وہی تو غنیمت ہے۔ تو وہ نعمت اللہ نے رکھی ہمارے ساتھ، بہت دنوں تک ان کا استقبال رہا، وہ آتے رہے، اچھی شاعری سناتے رہے، اور ہمارے ایک شعر پڑھا، یعنی وہ لفظیات سنیوں کی آپ کو نہیں ملتی، جو ہماری سن قوم ہے وہاں وہ لفظ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آ کے پہاڑوں پہ خدا ساز ہنر سے، آ کے پہاڑوں پہ خدا ساز ہنر سے، پتھر کو بناتی ہے عقیق شجری دھوپ۔ اس طرح کی لفظیات وہ باندھتے بھی تھے، اس کو پڑھتے تھے، اس کا حق ادا کرتے تھے۔ تو یہ ضروری ہے کہ اگر یہ دونوں طبقات، بلکہ دونوں کے اگر جتنے طبقات ہندوستان میں وہ سب مل کے شاعری کریں تو ہر ایک سے اس کی تہذیب اور اس کے پڑھنے کا انداز، اس کی خصوصی لفظیات ہوتی ہیں، ان کو سیکھا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر فاروق جاذب صاحب موٹی سی کتاب تیار کر سکتے ہیں تو ممکن ہے کوئی دھان پان شاعر ان سے اچھا شعر کہہ دے، تو اس دھان پان شاعر کو اس لیے چھوڑ دیا جائے کہ وہ ہلکا پھلکا ہے۔ یا اگر مرزا شارق لہر پور سے نکل کے حمد کا دیوان تیار کر سکتے ہیں تو کوئی لکھنؤ والا غصے میں آ کے ان سے بڑا کام کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ایک دوسرے کو بلانا اور عزت دینا بہت ضروری ہوا کرتا ہے۔ ہمارے لیے خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ جہاں جوان صاحب قیادت ہمارے یہاں ہے ڈاکٹر منصور خان اور زبیر انصاری صاحب کی، وہی ہر عمر کے لوگ ہمیں میسر ہیں، بالخصوص محترم احمد ابراہیم علوی صاحب۔ وہ آگ میں رہیں یا کہیں رہیں، وہ پانی میں بھی آگ لگانے کا فن جانتے ہیں، اور آگ انہی کے لیے زیب بھی ہے، اس لیے کہ ہر کوئی اگر آگ لگائے گا اور آگ سے کھیلے گا تو واقعی آگ اس کے لیے مسئلہ بن جائے گی، لیکن ابراہیم کے لیے آگ گلزار ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے اور ہمیں اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جناب زبیر انصاری صاحب تشریف لے آئیں تاکہ لوگ ان کو پہچان لیں اور پہچانتے رہیں۔ جب کبھی نشر دیر سے ہو یا خدا نخواستہ نہ ہو تو انہی کو یاد کیا جائے کہ کیا ایسی حرکت ہے کہ وہ نشستیں اب نہیں ہو رہی۔ طاہر صاحب آپ تشریف لیں۔ مرزا شارق لہر پوری صاحب جن کے اوپر مجھے کچھ بولنا ہے، کچھ پڑھنا ہے، محترم احمد ابراہیم علوی صاحب ان کو خوب جانتے ہیں، اور ہر محفل میں کسی ایک شخصیت پہ گفتگو ہوتی ہے، یعنی ہم نے صرف یہ سلسلہ کہ شعر و شاعری ہو، شاعر کو نوازے، تو کچھ نثر کا بھی ہوتا رہے، اس لیے کہ نثر سے تاریخ مرتب ہوتی ہے اور شاعری سے انقلاب آتا ہے۔ تو وہ انقلاب اگر کاغذ تک نہیں پہنچا تو وہ انقلاب کہیں نہ کہیں گم ہو جائے گا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ احمد ابراہیم علوی جیسے عظیم نثار ہماری قیادت کریں، سرپرستی کریں، سنجے مصرا شو موجود رہیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہندو قوم کہے یار تم نے بہت ہندوستان کی حکومت بھی کی، یہاں رہے گی اور ہماری قیادت میں رہنے کے بعد تمہارا دماغ نہیں صحیح ہوا، آج بھی ہندوؤں کو نہیں بلا رہے۔ یہ سنجے مصرا کے آنے سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ فرد سے افراد
افراد سے معاشرہ ہے. ایک آدمی 100 آدمی کی تعمیر کر سکتا ہے اور وہ 100 سے بھی کاروان آگے بڑھ سکتا ہے. اس سلسلے سے ان کا ایک ہی وجود ہمارے لیے بہت کافی ہے. ربائی کی جو مشکل صنف ہے جس کو لوگوں نے ہاتھ نہیں لگایا یا لگاتے ہوئے ڈرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں, اس میں ان کا کام خصوصی ہے. اور افسوس کی بات صرف اتنی ہے کہ اب تک ان کی کوئی کتاب ربائی کے سلسلے میں نہیں آئی, وہ آ جانا چاہیے. ورنہ کہیں وہی تاریخ نہ خدا خواستہ دہرائی جائے کہ ان کے استاد نسیم اختر صدیقی, یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ ربائی کے اچھے شاعر تھے, پختہ کار شاعر تھے, عروض کے ماہر تھے. اس سب کے باوجود ان کے انتقال کے بعد صرف ایک کتاب آئی کائنات کے نام سے, وہ ان کی شعری کائنات ہے. وہ بھی اگر سب مصرع شوق جیسا شاگرد نہ ملا ہوتا تو وہ بھی کہیں ردی میں پاک سدے کی نہیں جاتی. ہمارے استاد تھے اقبال محشر, ان کا سامان 1 مہینے کے بعد رمضان پڑ گیا. رمضان کے فوری بعد پہلی فرصت میں ان کے چھوٹے بیٹے حسان نے دے دیا. تو اس طرح 40 سے 50 سال کا جو اثاثہ تھا کتابی شکل میں, وہ سب گیا 150 روپے. اور ان کی بیوی نے مجھے فخریہ بتایا کہ بھائی وہ میں نے آپ کا بہت انتظار کیا, آپ نہیں آئے. تو حسان میاں نے سب بھیج ڈالا. پتہ نہیں اقبال صاحب نے 10 اخبار رکھ رکھے تھے. تو اس میں ان کی غزل ہوتی تھی یا ان کے متعلق کچھ چھپتا تھا کسی رسالے میں, تو وہ اس کے ممبر بھی بند تھے, 10 کاپیاں خرید لیتے تھے. بھائی جو اخبار ہے رسالہ ہے اس کی مدد ہو جائے. تو ان کا پتہ نہیں کیوں 10 کاپیاں رکھی. میں نے کہا جگہ گھر دے دے. وہ انہوں نے پہلی فرصت میں نکالا. یہی تسنیم فاروقی صاحب کا ہوا. تسنیم صاحب نے بہت ہی بالکل اپنے طرح اپنی کتابوں کو بہت حفاظت سے رکھا. لیکن ان کے بعد ان کے بچوں نے کہا پورا ایک کمرہ ابا گئے. انہوں نے بھی پہلی فرصت میں اس کو بیچ ڈالا. اور جن صاحب نے خریدا ان میں سے ایک صاحب شاعر ہیں, وہ دونوں دوست ہیں, ایک ہندو ایک مسلم. ان کی آپس میں لڑائی ہوتی رہتی ہے. تو انہی کا ایک تیسرا دوست نے مجھے بتایا کہ رضوان بھائی ایک بیاض ہے جس پہ بہت خوشخط لکھا ہوا ہے اور وہ فلاں صاحب کے پاس ہے. تو ہم نے کہا انشاءاللہ وہ استعمال کریں گے تو بہت پٹیں گے. کیوں؟ ہم نے کہا تسنیم صاحب اپنے دوستوں تک کو نہیں سناتے تھے, پہلے کلام چھپاتے تھے بعد میں سناتے تھے. تو پوچھا گیا بھائی تسنیم صاحب ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا بھائی نسیم اختر صاحب سے میں لڑ سکتا ہوں, سعید اختر سے بھی گفتگو کی جا سکتی ہے, لیکن اگر تیسری نسل کو اسی استاد نے کلام بنا کے دے دیا تو اس سے بھی لڑائیں. تو اس لیے میں پہلے چھپاتا ہوں, اس کے بعد کہتا ہوں سعید صاحب یہ شعر ہوئے کیسے ہیں, کب کہے کہیں 3 مہینے پہلے کہے اب چھپی مگر. اس طرح کے لوگ ہمارے شہر میں تھے جن کی سب کتابیں جو بچی دستخط کے عنوان سے, اور ہمیں شہر میں لوگ سب جانتے ہیں اس عنوان سے نثری مضامین تھے. تسنیم صاحب تھے جو اب کہیں نظر نہیں آتے, اور کبھی وہ کتاب چھپے گی یا کتابیں چھپیں گی مجھے اس کی امید نہیں ہے. داستان بہت لمبی ہے, کہاں تک لمبیوں کا ذکر ہو. محترم احمد ابراہیم الوی صاحب چھپے بھی خوب اور چھپایا بھی خوب, اور کوئی سلیقے کا آدمی ان کو مل جائے تو کئی 100 کتابیں آ سکتی ہیں. لیکن ہم خود بچوں کی پیدائش ہو, ڈلیوری سے لے کے اس کے آخری وقت تک اگر باپ زندہ رہے تو وہ تو کتاب کا حساب کتاب ہوتا ہے. لیکن یہ جو ہماری معنوی کتاب ہوتی ہے اس سلسلے میں کم از کم اتنا خوددار تو ادیب ہوتا ہی ہے کہ یہ بھی میں ہی چاہوں, یعنی اگر یہ کسی کام کی چیز نہیں ہے تو اس پہ پیسے کیوں ضائع کیے جائیں. الوی صاحب اسی نظریے کے آدمی ہیں, ورنہ ان کی کتابیں ہر 2-3 مہینے پہ ایک کتاب ہمارے ہاتھ میں ہو. تو پہلے پڑھنے والے پیدا کیے جائیں, پھر باذوق صاحبان پیدا کیے جائیں, پھر الوی صاحب سے یا مرزا شارق سے یا فاروق جاذب صاحب سے ان سب لوگوں سے مطالبہ ہو کہ کہاں ہیں آپ کی تخلیقات لائیے. مرزا شارق محبوبی بزم احساس ادب کے یہ مالک المختار ہیں, جنرل سیکریٹری ہیں, اور ان کا کارنامہ یہ ہے کہ جہاں ہم نے غزل کے حوالے سے گفتگو کی اور غزل کے حوالے سے لکھنؤ مشہور ہوا, الزامات بھی عائد ہوئے, وہاں مرزا صاحب نے عظیم کارنامہ یہ انجام دیا کہ انہوں نے حمد کے حوالے سے کام کیا. تو اس طرح لکھنؤ کے متعلق اب کہا جا سکتا ہے کہ پہلا صاحب دیوان شاعر حمد کے حوالے سے بھی لکھنؤ ہی میں پیدا ہوا. تو پیدا ہی ضرور وہاں ہوئے, لیکن اب سب جو کچھ بھی ہونا ہے وہ اسی لکھنؤ میں ہونا ہے. اس لیے ایک سنت مسنون طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کو یہ وصیت نہیں کرنا چاہیے, چاہے وہ خانہ کعبہ میں ختم ہو یا خواجہ معین الدین کے یہاں ختم ہو یا کاکوری میں یا ہردوئی میں, کہ وہ یہ کہے کہ صاحب مجھے میرے وطن وہاں پہنچانا ہردوئی, جیسے میں ہردوئی کا ہوں تو مجھے ہردوئی جانے کی مرنے کے بعد کوئی خواہش نہیں. مرزا صاحب کو بھی سارے اچھے کاموں کے ساتھ یہ وصیت کرنا چاہیے کہ دفن ہونے کے لکھنؤ سے اچھی کوئی زمین نہیں. جب یہاں میر دفن ہو سکتے ہیں مجھے کیا دقت ہے. میں چاہتا ہوں آغاز کے لیے جناب قاری زبیر صاحب یہاں موجود ہیں. اچھا سلیم طارق صاحب بھی آ گئے. یہ دیکھیے ہوتا ہے ایک آدمی ایک کو خاص کرتا ہے. کامل رحمانی کے نام سے یہ مشہور ہیں. قاری زبیر ان کا نام ہے, اور قاریوں کو پڑھنا کون سکھائے گا.
تو میں کو کہیں اندھیر نہیں لگا رہا ہوں جھاڑ پہ، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اچھا آغاز ہو جائے، تو اس کے بعد سب کچھ ہوگا وہ اچھا ہی اچھا ہوگا. خدا نخواستہ خراب ہوا تب بھی الزام آپ ہی کا ہے. آپ تشریف لائیے اور اپنے کلام سے نوازیے. کامل رحمانی صاحب تشریف لائیں. جو زمانے میں ہے اٹھائے قلم، جو زمانے میں ہے اٹھائے قلم، شان اس کی صدا بہائے قلم، شان اس کی صدا بہائے قلم، جو زمانے میں ہو اندھیرا جہاں جہالت کا، ہو اندھیرا روشنی اپنی لے کے جائے قلم، روشنی اپنی لے کے جائے قلم، جو زمانے بطور خاص نفرت عام جب ہوئی ہر سو، نفرت عام جب ہوئی ہر سو، اہل الفت نے تب اٹھائے قلم، تب اٹھائے قلم، جو زمانے دور تھے مجھ سے جو زمانے میں، دور تھے مجھ سے جو زمانے میں، ان کو نزدیک میرے لائے قلم، میرے لائے قلم، جو زمانے اپنے مطلب کی بات لکھوانے، اپنے مطلب کی بات لکھوانے، ایک سے ایک لوگ لے کے آئے قلم، ایک سے ایک لوگ لے کے آئے قلم، جو زمانے مسکرا کر اسے معاف کیا، مسکرا کر اسے معاف کیا، دوست نے جب میرے چرائے قلم، میرے چرائے قلم، جو زمانے میں مختصر آپ یوں سمجھ لیجئے، مختصر آپ یوں سمجھ لیجئے، ہے محبت میری برائے قلم، ہے محبت میری برائے قلم، جو زمانے
میری قسمت میں کیا لکھا اس نے، میری قسمت میں کیا لکھا اس نے، کاش کامل مجھے بتائے قلم، کاش کامل مجھے بتائے قلم، جو بہت اچھی شاعری سے نوازا آپ نے، اچھے اچھے شعر نکالے، چھوٹی بہر میں کام کی باتیں آپ نے کی، اس کے لیے آپ قابل مبارکباد۔ مختصر آپ یوں سمجھ لیجئے ہے محبت میری برائے قلم، اگر برائے قلم ہی سارے کام ہونے لگے اور صحیح ہو تو آج بھی ملت کا اور ملک کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ مولانا قمر تشریف لے آئے، ان پہ بھی جاڑے کے اثرات ہیں، اور قاری شمس عالم صاحب بھی نظر آئے، جناب شاہجہاں پوری صاحب تشریف لے آئے، کرسی خالی ہے، کرسی رکھیے۔ مزاح کا وہ جو کالم خالی تھا ہمارے یہاں وہ پورا ہو گیا ان کی آمد سے۔ مزاح میں تو شاعر کم آ رہے ہیں، اوپر سے پڑھے لکھے کم آ رہے ہیں، دو طرح کا رویہ ہے، تو ان کی آنے سے دونوں باتیں ختم ہو گئی۔ یہ پڑھے لکھے بھی الحمدللہ ہیں، اور زمانے تک لوگوں کو پڑھایا ہے، گیان بانٹا ہے، اور ان کا تعلق بھی ہردوئی سے ہے، تو ہردوئی والوں کو نسبت سے میں دے دیتا ہوں کہ وہاں وہ زمین بالکل بانجھ ہوتی جا رہی ہے ملیح آباد کی طرح۔ ایک زمانے میں ملیح آباد میں عبدالرزاق خان ملیح آبادی تھے، اس کے بعد میں جو سب سے آخر میں رہے وہ مائل ملیح آبادی تھے۔ مائل صاحب نے 200 ناول ڈالے نہیں تھے، اب جو 200 مضامین لکھتے ہیں وہ بڑے ادیب و بڑے ناقد ہوتے ہیں، ویسے بھی نہیں پیدا ہوئے، اور شاعر صاحب ایک بھی نہیں وہاں۔ اس وقت ملیح آباد میں کوئی شاعر نہیں ہے، فلان عرضی ہے، جو بھی ہیں ادھر ادھر گر جا رہے وہ ایسی کام چلا رہے ہیں۔ ایک آصف خان کو ہم لوگ ضرورتاً ڈھونڈ کے نکال لائے تھے، وہ بھی یہاں نہیں آ رہے، پتہ نہیں کس دہشت میں۔ رہبر پرتاپ بڑی صاحب تشریف لائے، میں چاہتا ہوں ان کو سنا جائے، اور ان سے پہلے عامر مختار صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ عامر مختار صاحب تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ یہ بہت بھاری بھرکم شاعر، ان کو داد نہ دیجیے تو یہ کسی پہ گر کے اس کے لیے خطرناک ثابت ہو جائے۔ تھا کبھی سچ کا تاجدار قلم، تھا کبھی سچ کا تاجدار قلم، کھو چکا اب مگر وقار قلم، کھو چکا اب مگر وقار قلم، تھا کبھی سچ کا تاجدار قلم، کھو چکا اب مگر وقار قلم، ہو گیا کتنا داغدار قلم، ہو گیا کتنا داغدار قلم، جب سے بیچا ہے تم نے یار، ہو گیا کتنا داغدار قلم، جب سے بیچا ہے تم نے یار قلم۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص جس دور میں جی رہے ہیں وہی کہیں گے، وہاں بڑے مردے اخاڑ میں فائدہ ہے۔ لکھ رہا ہے قصیدے ظالم کے، لکھ رہا ہے قصیدے ظالم کے، ہو گیا کتنا شرمسار، ہو گیا کتنا شرمسار قلم۔ یہی حقیقت ہے، انقلاب آئے ہیں زمانے میں، انقلاب
زمانے میں یعنی تلوار کی ہے دھار قلم بہت اچھی دار ہے. عہد حاضر کی صرف بات نہیں، عہد حاضر کی صرف بات نہیں، ہر صدی کا ہے رازدار. صرف بات نہیں، ہر صدی کا رازدار. کیا کہیں دوستوں مگر سچ ہے، کیا کہیں دوستوں مگر سچ ہے سیاست کا اب شکار. کیا کہیں دوستوں مگر سچ ہے سیاست کا اب شکار. قلم اور یہ مقطع بھی داستان ظلم کی لکھو داستان ظلم کی لکھو عامر، کر رہا ہے یہ انتظار. داستان ظلم کی لکھو عامر، کر رہا ہے یہ انتظار. قلم تھا کبھی سچ کا تاجدار، قلم کھو چکا اب مگر وقار. بہت اچھی شاعری سے نوازا آپ نے اور پڑھا بھی خوب. جب شاعر غزل پڑھے تو اس کی ذات دے نہیں، اس کی خیریت معلوم کرتا ہے. جب وہ جائے اس سے ہاتھ مارے مطلب یہ ہے کہ پھر اس کو کچھ اور ہو رہا ہے. کیا اچھا شعر کہا کہ عہد حاضر کی صرف بات نہیں، عہد حاضر کی صرف بات نہیں، ہر صدی کا ہے رازدار قلم. یہ بہت اچھی بات ہے اور بہت بھرپور گفتگو کی غزل کی زبان میں. جناب عامر مختار صاحب نے اور مولانا قمر نے بہت زبانی داد دی. یہ کہا آپ نے بہت عمدہ ہے. یہ سب اس طرح کے کام ہوتے رہیں گے، لیکن جو شاعر ہے اسے ڈٹے رہنا ہے اور اس حد تک ڈٹے رہنا ہے کہ جو داد دینے والے ہیں غلط قسم کے وہ چھٹ جائیں. مولانا صحیح داد دیتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں لفافہ بھی طلب کرتے ہیں کہ بھئی وہ پچھلی بار میں نے بہت نوازا تھا آپ کو، کچھ بنتا ہے اس کا. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.